بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ سوال السلام علیکم۔ کیا بڑھاپے کی صورت میں یا پرماننٹ مریض ہونے کی صورت میں ایک وتر پڑھا جا سکتا ہے؟ دعائے قنوت پڑھنا اس میں لازمی ہے یا نہیں؟ کبھی کبھی چھوڑی جا سکتی ہے؟ اور یہ بھی بتائیں کہ زائد ایک تکبیر جو ہوتی ہے ساتھ وہ ضروری ہے یا نہیں؟ شکریہ۔ بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑھاپے کی شکل ہو یا جوانی کی شکل ہو، عورت ہو یا مرد ہو، وتر کی نماز کے سلسلے میں ایک رکعت ہر شخص پڑھ سکتا ہے، چاہے وہ بوڑھا ہو، بچہ ہو، جوان ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت وتر پڑھا کرتے تھے، لہٰذا آپ ہوں یا میں ہوں، جان بوجھ کر پڑھوں یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نماز پڑھا کرتے تھے ایک رکعت، وہ بھی جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت وتر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں سماحت شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ نقل کروں، آپ سے اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں، جو وتر کی نماز میں آپ جس تکبیر کا ذکر آپ نے کیا ہے وہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب وتر کی آخری رکعت پڑھی جاتی ہے، تیسری رکعت یا ایک رکعت میں بھی بہت سے لوگ اگر یہ کرتے ہیں تو یہ ان کی جہالت پر مبنی بات ہے کہ آپ وہ سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر اخلاص پڑھیں اور پھر وہ اللہ اکبر کہیں۔ یہ جو تکبیر کہنا ہے، یہ رکوع میں جاتے وقت تکبیر کہنا تو ثابت ہے، لیکن دعائے قنوت سے پہلے تکبیر کہنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جو کہ مخالفت کرتے ہیں رفع یدین کی، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں پر کسی بھی صحیح حدیث میں اس رفع یدین کا ذکر نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں قنوت سے پہلے نماز میں ایسے رفع یدین کیا ہو جس طریقے سے تکبیر تحریمہ یا رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت کرتے ہیں۔ میں پھر عرض کر دوں تاکہ آپ کسی بھی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں، آپ ایک رکعت اگر پڑھ رہے ہیں تو آپ اللہ اکبر سینے پر ہاتھ باندھیں اور پھر اس کے بعد دعائیہ کلمات جو آپ پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک یا اللہم باعد بینی و بین خطایایا، اور پھر اس کے بعد سورہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ، پھر اگر ایک رکعت آپ پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد قل هو اللہ احد، اور پھر اس کے بعد آپ اگر چاہتے ہیں رکوع سے پہلے قنوت پڑھنا تو آپ سورہ اخلاص کے بعد فوراً قنوت پڑھ سکتے ہیں۔ دعائے قنوت کے سلسلے میں یہ پڑھنا واجب نہیں ہے، آپ اگر پڑھ لیتے ہیں تب بھی جائز ہے، اور اگر آپ نہیں پڑھتے جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں تب بھی جائز ہے۔ آئیے رخ کرتے ہیں سماحت شیخ محمد بن صالح العثیمین کے فتوی کی جانب۔ يريد السائل هل يجوز أن يوتر الإنسان بركعة واحدة؟ شیخ کہہ رہے ہیں کہ سوال کرنے والا شاید یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ وہ ایک رکعت وتر کی ادا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا بعد راتبة العشاء، عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی سنتوں کے بعد۔ والجواب أنه يجوز أن اس کا جواب یہ ہے انہ یجوز، یہ جائز ہے اس کے لیے کہ وہ ایک رکعت وتر پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واحدة برکع بعد واحدہ، صلاة العشاء وراتبتها، عشاء کی نماز کے بعد وہ صرف ایک رکعت وتر کی اگر پڑھنا چاہتا ہے تو شیخ یہ فرما رہے ہیں یجوز، یہ جائز ہے اس کے لیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ قرأت کے بارے میں شیخ یہ فرما رہے ہیں يقرأ ما تيسر له، تو اس میں جو آسانی سے جو اللہ تعالیٰ میسر کر دے وہ پڑھنا چاہیے۔ سواء أوتر بواحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو 11،
إلا أنه إذا أوتر بثلاث فالأفضل أن يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى. اگر 3 رکعتیں پڑھ رہا ہے تو افضل یہ ہے کہ وہ پہلی میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھے, وفي الثانية قل يا أيها الكافرون, دوسری میں قل یا ایھا الکافرون پڑھے, وفي الثالثة قل هو الله أحد, اور پھر قل هو اللہ احد پڑھے. تو یہ ہے پڑھنے کے حوالے سے. آپ نے جو پوچھا ہے کہ دعائے قنوت پڑھنی چاہیے یا نہیں, آپ اگر پڑھنا چاہیں تب بھی جائز ہے, اور اگر آپ نہیں پڑھنا چاہیں تب بھی جائز ہے. آپ کبھی کبھار چھوڑ بھی سکتے ہیں. اس سلسلے میں میری ویڈیو ہے, آپ اگر دیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری وضاحت آپ کو مل جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں فرما دے, اور قرآن اور حدیث پر عمل کرنے میں ہمارے لیے ہم یہ سمجھیں کہ اس میں اجر ہے, بجائے اس کے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 1 رکعت وتر کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے. بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے, اور صحیحین کے اندر حدیثیں موجود ہیں. اب آپ یہ کہیں کہ آپ کے مذہب میں 1 رکعت وتر نہیں ہے, تو یہ بہرحال بہت غلط بات ہے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے, آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن بھی دبا دیں, اور ویڈیوز کو شیئر کیا کیجیے. شکریہ. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.